حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي الزهراء محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر، روحی وارواحنا عالمین آل تراب مقدمہ الفداء، اما بعد فقط قال الحسین علیہ السلام انا صحابی اوفا من صحاب جدی و ابی۔ کربلا یا کربلا سے پہلے یا کربلا کے بعد جہاں کہیں بھی ایثار، قربانی، وفا، کمالات میں ہاشمی خاندان بلند نظر آیا، شجاعت بین میں، علم بین میں، کمال بین میں، عبادت بین میں، سخاوت بین میں، زہد و تقوی، شرافت، حیا بین میں، گویا اگر کمالات کو جمع کرو تو وہ ہاشمی خاندان میں نظر آئیں گے۔ آئمہ تو امام تو بلند ہیں، آئمہ کے بعد ہم نے تقسیم کی تھی باب الحوائج ہستیاں، جناب عباس ابن علی، جناب مسلم ابن عقیل، جو باب الحوائج، ان کے بعد ایسا مقدس اور پاکیزہ خون ہے ان کا، ایسی شرافت اور حیا اور عظمت ہے ان میں کہ ان کے بچے بھی کمالات میں بلند نظر آتے ہیں، جن میں آج ہم جناب محمد و ابراہیم طفلان مسلم، جناب مسلم ابن عقیل کے بیٹے، جن کا مزار مسیب علاقہ عراق میں ہے، جہاں پر تقریباً تمام زائرین پہنچتے ہیں، ان مظلوم اور معصوم بچوں کو یاد کرتے ہیں کہ ان کی قربانی بے مثال ہے۔ آج میں تھوڑا سا ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ان دونوں کی مظلومیت اور شہادت کے حوالے سے ایک بات ہمارے ملک میں یا بیان نہیں ہوتی یا بہت کم ہے کہ ان کی شہادت، مظلومانہ شہادت کے بعد کوفہ کے پتھر دل دشمن بھی پگھل گئے، کہ چلو دشمنی تھی تو مولا حسین تھے جن میں دین نہیں تھا، بچوں کی معصومیت کا سے، ہاشمیوں سے، جوانوں سے، یہ دو بچے چھوٹے بھی شہید کر دیے گئے، اتنے ایج میں چھوٹے تھے، اور عبادت اور نماز، تسبیح اور دعا، ایسے بچوں کو تو مشکلات میں نیند اور بھوک اور پیاس کا ہوتا ہے، لیکن ان کو دونوں بچے بلوغ تک بھی نہیں پہنچے، بالکل چھوٹے بچے، جوان نہیں ہیں، بچے ہیں، لیکن مصائب و آلام کے باوجود روایات میں اور تو بچوں کا زیادہ نہیں، دعا، مناجات، حتیٰ جو کام بڑے کرتے تھے، تبلیغ دین، یہ تو کہا جاتا ہے علی کی بیٹی نے علی گن ولی اللہ پھیلایا، جناب سیدہ نے ولایت کی حفاظت کی، بے شک جناب سیدہ کے حق کو بیان کی اور لوگوں کو ماننے کی مالک توفیق عطا فرمائے، 1200 سال گزر کے بی بی کا حق نہیں ملا۔ وہ ہستیاں مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، اور پھر ہاشمی جوانوں کا حق کا بیان کرنا، تو ایک طرف یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب دشمنوں کو دیکھتے وہ ظلم کرتے تو یہ جواب میں کہتے
ہمارے بزرگوں آبا و اجداد کو مان لو، عصمت، طہارت، ولایت، امامت، رسالت ہمارے خاندان میں، یعنی اتنی چھوٹی عمر میں بھی فقط قربانی ایثار نہیں، حسین کی وفادار جو لسٹ ہے کربلا، متعلق کربلا میں جناب مسلم اور ان کے بیٹے بھی ہیں، جو 313 میں نے بتائی تعداد کربلا اور متعلق کربلا شو، تو یہ بچے محمد اور ابراہیم جتنے کم سن ہیں، جیسے بڑے دین کی تبلیغ کرتے تھے، یہ بھی ولایت کی حقانیت عصمت کے متعلق ہے۔ ہمارے بزرگوں کے پاس دین ہے، اس طرف دین نہیں، یعنی کسی کو کوئی مارے تو وہ غصے ہوتا ہے کہ اسے نفرت کرتا ہے۔ کیا عظمت ہے محمد و ابراہیم کی کہ وہ ظلم کرتے تھے، یہ جواب میں کہتے تھے، یہ جواب میں ان کے ایمان اور نجات کی تمنا اور تبلیغ کرتے تھے۔ جیسے کہ کتب میں وارد ہے، جب ان بچوں پہ ظلم کیا جاتا تھا، کہتے تھے ہمارے آبا و اجداد کا راستہ، ہم مصطفیٰ کی اولاد ہیں، مرتضیٰ کی اولاد ہیں، حسین ابن علی کی۔ تو یہ تاریخ میں نکتہ ہے کہ فقط قربانی، ظلم نہیں برداشت کیے، پاؤں نہیں زخمی ہوئے، دکھ نہیں فقط، بلکہ ان بچوں نے کوفہ میں ظالمین کو بھی کوشش کی کہ وہ حق پہ آ جائیں، رسالت، نبوت، امامت اور عصمت کو مان جائیں۔ زندان ہو یا ویسے کوئی ظلم کرتا، ہمارے ہاں تو یہی کہا جاتا ہے کہ بچے خائف ہو جاتے، نام نہ بتاتے، لیکن جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو کہتے کہ ہمارے بزرگ کا نام علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، یہی کمالات کے سمندر۔ یہ دو بچے عصمت کے پھول کی کلیاں، کوفوں کی گلیاں، مشکل اور پریشان اور ہراساں حالات، بڑا ان پہ ظلم کیا گیا، حتیٰ کہ غربت کا یہ عالم ہے، کبھی کسی کے گھر میں، کبھی کسی کے، کچھ اپنے گھر اپنے رکھتا، پھر بچوں کو نکال دے، یا بچوں کو کہتے کوفے سے باہر چل دے۔ چھوٹے بچے، اس وقت کا کوفہ 1 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے، کیسے کرا سکتے؟ بچے بھاگتے بھاگتے کوفہ اور اطراف میں ہی رہ جاتے۔ آخر گرفتار ہو کے مشکور کے ایک زندان میں ہے، جہاں کا دروغہ زندان مشکور تھا، جس کی رات کے وقت، جس کا ٹائم ہوتا تھا نگہبانی کا، دن کو ظالم تھا، رات کو بھی، اگرچہ یہ بھی مزاج کا سخت تھا، لیکن یہ بچوں کو کھانا پانی پہنچاتا چھپ چھپ کے۔ آخر اس کے دل پہ چوٹ لگی کہ خاندان رسول سے ہیں، خاندان علی سے ہیں، کیوں نہ ان بچوں کو آزاد کر دوں، ان کو میرا کچھ بچے نہ بچے، بچوں کو چھوڑ دیا، بچے بھاگتے رہے، آ کے بچے چھپ گئے۔ جب ساری رات بھاگتے رہے، صبح کے وقت درخت کے قریب چھپ گئے۔ جیسے روایات میں ایک مستور پانی بھرنے آئی تو کیا دیکھا؟ پانی میں 2 سائے ہیں، کہا بچوں آ جاؤ، کہا نہیں ہم نہیں بتاتے، ہم پہ ظلم کیا جاتا ہے، کہا نہیں، اپنا نام بتایا، کہا میں تو ماننے والی ہوں، تم تو مسلم کے بیٹے ہو، مسلم ابن عقیل کے لال۔ ہائے کاش یہ عورت ان بچوں کو نہ لے جاتی، بچوں کا سایہ ان کو نہ نظر آتا، اس گھر میں لے کے آئی جہاں وحشی جانور حارث رہتا تھا۔ حارث کی زوجہ بھی مومنہ تھی، ماننے والی تھی، ایک یہ کمینہ پیسے اور لالچ کی وجہ سے۔ کبھی کبھی بدبخت کہتے ہیں نا مومنین میں، تم میں قاری قرآن کے حافظ نہیں، قرآن کے حافظ ہیں، لیکن اس زاویے سے بھی سوچنا قرآن کا حفظ عظمت ہے، لیکن ان قاریان قرآن اور حافظوں کو کیا کہو گے جنہوں نے قرآن حفظ کر کے بھی ناطق قرآن کے قتل اور ان کی اولاد کے لیے ظلم کا سامان کیا۔ بہرحال آدھی رات کے وقت یہ بے غیرت تھکا ماندہ آیا، اس نے دیکھا گھر میں کھانا کھا کے سو گیا، آدھی رات کے بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی،
یہ بے غیرت اٹھا کہتا ہے یہ ہمارے گھر میں بچے ہیں. اس کی بیوی نے کہا نہیں ہمسائے کے بچے ہوں. کہا نہیں آواز قریب کی ہے, کھولو دروازہ. کہا چابی گم ہوگی. اس بے غیرت نے دروازے کو توڑا, ہاتھ بڑھاتا گیا, کتب میں یہی آوازیں. اس بے غیرت نے وہاں ہاتھ ڈالے اندھیرے میں بچوں کے سر کے بال جہاں ماں بڑے پیار سے کنگھی دیتی تھی. اس بے غیرت نے بچوں کو آ کے صحن کے ستون میں باندھ دیا جہاں گھوڑوں کو باندھا جاتا تھا. جب بالکل صبح ہوئی غلام سے کہا ان کو قتل کر دو. غلام سے دیکھ کے کہتے تم بلال کی شکل دیتے ہو, ہم ذریت آل محمد ہیں, ہمیں قتل نہ کرو. غلام چھوڑ کے بھاگ گیا. بیٹے نے بھی نہ عمل کیا. بیٹے کو بھی ایک روایت کے مطابق اس نے قتل کر بچوں کو لے کر جا رہا تھا. اس کی چھوٹی بچی چھت پہ, گھر کی چھت پہ رو رہی ہے, ہمارے مہمان قتل ہونے جا رہے ہیں, ہمارے مہمانوں کو میرا باپ مار رہا ہے. بہرحال یہ شقی القلب لے کر آیا دریا کے کنارے بچوں کو. بچوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے. وقت شہادت کم سن بچے بھی اللہ کی زیارت عبادت کے شائق. کیا عظمت ہے ان بچوں کی. محمد ابراہیم نے نماز پڑھی, اس نے پہلے بچے بڑے بھائی کو قتل کیا, اس کی لاش کو دریا میں پھینکا. دیکھا بڑا چھوٹا بھائی بھی جا رہا ہے, دونوں کے سر قلم کیے, لاشوں کو دریا میں پھینک دیا. لاشیں چمٹ گئیں اور جنوب سے دریا میں کوئی بھی چیز پھینکو جنوب شمال سے جنوب کی طرف جاتی ہے. یہ وہ واحد جنازے ہیں تاریخ میں کہ جو جنوب سے شمال کی طرف سفر کر رہے ہیں. عبید اللہ کے دربار میں لے کر آئے. جب اس نے بچوں کے سر دیکھے بڑا, حالانکہ شقی القلب پتھر تھا, 3 دفعہ اٹھا, 3 دفعہ بیٹھ. کیا ظالم مہمان تھے, چھوٹے بچوں پر کیا ظلم کیا تھا. کچھ بچے کہتے بھی تھے, کہا بچے ہی کہتے تھے احکم یا الہی احکم بیننا و بین من ظلمنا یا عدل و یا حق. اے عادل بادشاہ عدل, کہا عدالت ہو چکی, اب تم نہیں بچو گے. ایک مومن کو کہا اس کو قتل کر دیا. پھر سوال کیا بچوں کے چہرے پر داغ, نیلے داغ کون سے ہیں. ہاں, اس بے غیرت نے کہا مٹی پہ سوتے رہے. اللہ نے آواز دی بچوں کو, ہاشمیوں کی اولاد سے. بچوں کے منہ سے آواز ہی نہیں, یہ ہمیں تماچے مارتا. بسم اللہ الرحمن یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی ادرکنی ولا تہلکنی نذیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمۃ اللہ تن مدینہ صدر دہار وجن بحق اجاب زین بحق فاطمہ الزہرا شریف بحق آل طٰہٰ علیہ الصلاۃ والسلام یا رب الحجت بحق الحجت اشف صدر الحجت بظہور الحجت یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت. اللہم اشفنی شفاء کاملہ بحق محمد ابراہیم علیہ السلام. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا معبدا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن وردک طوعا وتنجیا طویلا. والسلام علیکم.